السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل انشاءاللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ آپ سب کی دعا ہے اور پھر سے میں بڑے ہی لانگ ٹائم کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پہ اپنے بہت ہی پیاری حدیث کے ساتھ آپ سبھی سے روبرو ہونے جا رہی ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں اللہ پاک جو میں بات کہوں اور جو آپ سب بات سنیں اس پر ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو چلے جی ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا الہی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جی دراصل آج جو حدیث ہے بہت ہی مطلب پیاری حدیث ہے، اور ویسے تو آلریڈی الحمدللہ ساری حدیثیں ڈیفینیٹلی پیاری ہوتی ہے اور بہترین ہوتی ہے، اور یہ حدیث میرے دل کے بہت قریب ہے، تو میں نے سوچا چلیں جی آپ سے بھی شیئر کر لی جائے یہ حدیث صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو دراصل حدیث ہے کہ جس کا میرا ٹاپک رہے گا کہ اگر جس میں 360 ہڈیاں ہیں نا، ہماری جوائنٹ ہے جو پارٹس سے جو جوائنٹ ہڈیوں کے درمیان، جس میں 360 جو جوڑ ہیں ہڈیوں کا، بیسیکلی ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، یعنی کہ ہم اگر جب بھی ہم صبح اٹھتے ہیں بیسیکلی تو ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، یعنی کہ صدقہ کسے کہتے ہیں اب یہاں پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ وہ ہے جو ہر طرح کی بیماریوں کو اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا، ڈیفینیٹلی پتہ ہی ہوگا کہ صدقہ دینے سے ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی وبا دور ہو جاتی ہے۔ تو کیا کہا ہے کہ جب ہم صبح بیسیکلی اٹھتے ہیں تو ہر جوڑ کا صدقہ کیا ہوتا ہے، ہڈیوں کا جو ہے جوڑ 360، صبح اٹھتے ہی تو اس پر ہر جوڑ کا صدقہ، یعنی کہ ہمیں صدقہ دینا ہوتا ہے۔ تو 360 ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک انسان ہے، میں ایک مثال کے طور پہ سمجھاؤں کہ ایک انسان ہے اور وہ کھڑا ہے اور وہ سامنے سے کوئی دشمن آ رہا ہے اس کی طرف بھاگا ہوا، اور اس کو یہ لگ رہا ہے جو شخص کھڑا ہے کہ وہ آپ کو آگے سے آ کے مار دے گا، تو بھاگ کر جلدی سے وہ چھپتا ہے ایک ایسے قلعے میں جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے، تو وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم صدقہ دیتے ہیں، چاہے آپ 1 روپے دیں، 10 روپے دیں یا 360 روپے دیں، تو آپ کا ہر ایک جوڑ کا اگر ہم 1 روپے بھی دے رہے ہیں روز 360 اگر ہم روپے بھی دے رہے ہیں، تو ہمارا کیا ہو جائے گا، اس جوڑ کا صدقہ ہو جائے گا، اور ہمارے جسم میں جو بھی درد ہے، ہم اگر کروڑوں کا بھی دے دیں، کچھ بھی دے دیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت دی ہے آپ اس کے اکارڈنگ اگر وہ صدقہ دے رہا ہے، تو اس کی ہر طرح کی جو مطلب پریشانیاں ہیں، ہر طرح کا مسئلہ جو بھی ہے وہ الحمدللہ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہمارا ہوتا ہے نا کہ ہمارے جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، ایون ہر طرح کی جو جسم میں جو مطلب درد ہوتا ہے، اگر ہم صدقہ دیں صبح اٹھ کر تو ہمارا وہ جسم کا جو بھی درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ اسلام تو ہر کسی کے لیے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، تو یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ بھائی غریب کیسے دیں گے پیسہ، تو غریب اگر 1 روپیہ بھی دے گا نا تو اس کے لیے بھی وہ صدقہ ایک جوڑ کا ہو جائے گا، کہ ہاں ہمارے 360 جوڑ ہیں جو ہماری ہڈیوں کی جوائنٹ ہیں چیزیں، اس کا صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا کہا ہے کہ اگر جو غریب ہے اب اس کے لیے کیا رعایت ہے، بھائی اسلام تو بہت ایزلی ہے نا، ایزی ہے، آسان ہے ہمارا اسلام، ہم اس کو مطلب ڈیفیکلٹی نہیں بنائیں گے، اور ڈیفیکلٹ ہے نہیں الحمدللہ ہمارا اسلام۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 254۔ سیدنا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی صبح کرتا ہے، یعنی صبح
صبح جب ہو جاتی ہے وہ اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہوتا ہے، جس کہ میں نے شروع میں یہ حدیث آپ سے بیان کی کہ ہر جوڑ پہ اس کو صدقہ ہے، لازم ہے۔ اب صدقہ کیا ہے؟ اگر تم تسبیح پڑھتے ہو، یعنی سبحان اللہ تسبیح کرنا صدقہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو جیسے اب غریب ہے، اس کے پاس کوئی پیسے کا وہ نہیں ہے، مطلب سسٹم نہیں ہے پیسے کا، تو وہ کس طرح سے وہ اپنے صدقہ جسم کے 1 جوڑ کا 2 جوڑ کا یعنی پورے بیسیکلی 360 جوڑ کا کس طرح سے وہ صدقہ اتارے گا؟ تو کیا یہاں پہ رعایت بخشی ہے، اسلام بہت ایزلی ہے، جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس یہ آپ سوچ رہے ہو، اس فکر میں ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو صدقہ کس طرح سے اترے گا، تو یعنی اگر سبحان اللہ کی تسبیح کر لے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ۔ یعنی ہم کسی کو نیکی کی بات بھی بتا رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے کہ یہ کام کرو، اس سے اللہ راضی ہوں گے، اور یہ کام نہیں کرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیز ہے اسلام میں، مطلب اللہ کا احسان دیکھیں، آپ چیک کریں ذرا، اس کی مہربانی، اس کی محبت کی۔ اگر ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو صدقہ ہو جا رہا ہے، وہ 360 کا جوڑ کا صدقہ پورا ہو جائے گا، ہمیں جو دینے کا ہمارے اوپر جو ہے فریضہ بنایا گیا ہے۔ اور برائی سے روکیں گے تو بھی صدقہ ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے کام انجام دیں گے نا تو ان کے اعضاء کا صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی جو جسم کے تمام جسم کے ایک اعضاء کا صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ بھی تمہیں، یعنی اگر تم تھوڑی، یعنی کہ اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے، بزی لائف ہے، زیادہ نہیں ہے تمہارے پاس وقت، تو کیا کر سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں سے صرف اونلی ہم کیا کریں گے؟ 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اور وہ کون سی نماز ہے؟ جب ہم فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں سورج نکلنے کا، اور تسبیحات ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور سورج جب طلوع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم 15 منٹ کے بعد چاشت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کہا ہے؟ اگر آپ کے پاس آپ کا شیڈیول بزی چل رہا ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم کا مسئلہ ہے، ٹائم کا تو ایشو ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، 2 رکعتیں آپ چاشت کی نماز پڑھنی، یعنی فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج آ جائے، 15 منٹ بعد آپ نے چاشت کی نماز پڑھ لینی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اگر یہ چیزیں تسبیحات بھی آپ نہیں پڑھ پا رہے ہو تو کیا رعایت بخشی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 2 رکعت نفل چاشت کی پڑھ لیں، تو اس میں بھی آپ کا کیا ہو جائے گا؟ 360 کے جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ سو بھی جاتے ہیں اس کے بعد بھی پڑھ لیں گے تو چلے گا، یعنی صرف 2 رکعت نفل نماز پورے 360 جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے۔ اسلام تو آسانی، بھائی اسلام تو آسانی والا ریلیجن ہے نا۔ اگر ہم بیسک چیزیں ٹھیک نہیں، یعنی ہماری جو بیسک چیزیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے نا، جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور بہت ساری تسبیحات، اور کسی نے بتا دیا اگر تمہارا یہ مسئلہ ہے تو یہ تسبیح پڑھ لو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر تم نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، اگر تمہارے گھر میں رزق نہیں ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو تو رزق آنا شروع ہو جائے گا، اگر تمہارا کام نہیں چل رہا ہے تو یہ والا وظیفہ کرو تو یہ، مطلب ہم اپنی بیسک چیزیں لو لیول پہ رکھتے ہیں، اور جو ہماری بعد کی چیزیں وہ ہم بالکل اول لیول پہ رکھ دیتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں کرنی ہے پہلے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بیسک چیزیں بتائی ہے، نماز ہم نے ادا کرنی ہے، نماز میں ہمارا ہے نا اللہ تعالیٰ سے ایک دم بہترین والا کنیکشن ہوتا ہے، اور ہم بالکل ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نماز کے درمیان کی، اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ ایک رابطہ ہو جاتا ہے ہمارا، تو ہم وہ چیزیں ہمارے اندر ہے نہیں، اور ہم وظیفے کرتے ہیں، اس کے لیے وظیفہ، اس کے لیے وظیفہ۔ تو ہماری جو بیسک چیز ہے وہ ضروری کرنا ہے، جیسے نماز۔ مثال کے طور پہ اگر میں سمجھانا چاہوں، ایک ٹیلی فون ہے، اب ٹیلی فون کا جو تار ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کو کان میں لگا کر آپ باتیں کریں گے تو بات نہیں ہوگی نا، ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی بھائی۔ اب جب ٹیلی فون کا تار ہٹا ہوا ہے تو کیسے رابطہ رہے گا کہ ہم بات کس طرح سے کریں گے جب اس کا کنیکشن ہی خراب ہے؟ تو اسی طرح سے اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے اور ہم جو بیسک چیزیں، بیسک تو الحمدللہ نماز ہے سب سے پہلے نا، توحید کے بعد دوسرا لیول آتا ہے جو اسلام کے 5 پلرز ہیں، تو اگر ہم اس میں سے جو مین چیز ہے توحید، لا الہ الا اللہ کا کہنا، اللہ کو ایک ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رسول ماننا، اور اس کے بعد آتا ہے نماز۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر بتاؤں کہ 3293 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ ایک کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا اجر کتنا ہے دیکھیے کہ 10,000 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر ہم نے 100 مرتبہ 100 دانوں پہ ہم نے یہ کلمات پڑھ لیے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہم نے کتنی دفعہ 100 دفعہ ہم نے پڑھ لی تو 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے ڈیٹ میں اگر میرے ذہن میں ہے تو بھائی غلام تو ہے نہیں، تو اگر کوئی جیل میں ہے اور بے گناہ ہے اس کو چھڑا لیں گے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا انہوں نے کہا ہے کہ 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور وہ اسی کیٹیگری حدیث میں آتا ہے، یعنی کہ جو میں نے ابھی بتایا کہ اگر ہم یہ کلمات 100 دانوں پہ پڑھ لیں 100 دفعہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ہمارا اجر کیا ہے 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم کوئی بے گناہ جیل میں قید ہے، وہ قیدی ہے اور اس کو ہم رہائی دلا دیں تو وہ اسی حدیث کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جتنے اس کے سر کے بال ہوں گے نا اس قیدی کے، اس کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس کے جسم کا حصہ فار ایگزامپل ایک ایک حصے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ ایگزامپل کے طور پہ وہ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جائے گی، کس پر؟ جو وہ نجات دلوا رہا ہے، وہ اس کو رہائی دلوا رہا ہے، اس کی بیل کروا رہا ہے اس کو، اور 100 اس کلمے کو پڑھنے کا ثواب 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور بھی روایتوں میں ہے کہ 100 دانے پڑھنے سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور 100 نیکیاں لکھ دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں تھوڑی سی چیزیں اور نیکیاں ہمارے لیے بہت ساری ہیں، اور 100 برائیاں بھی مٹا دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس دن یہ 100 دفعہ پڑھ رہا ہو، یعنی کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، ادروائز کوئی بھی ہو، اور 100 دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس تسبیح کو، تو وہ اگر دن میں پڑھ رہا ہے تو رات تک کے لیے وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا، کیونکہ شیطان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ برے خیالات، بری چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، بدگمانیاں ڈالتا ہے، بری طرح کی چیزیں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ہر طرح کے خیالات کو ڈالتا ہے، برے خیالات کو ڈالتا ہے۔ تو آپ پورے دن رات تک بلکہ محفوظ رہیں گے شیطان سے اگر آپ نے یہ 100 دفعہ تسبیح پڑھ لی، جیسے میں نے بتایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اگر رات میں پڑھے گا تو دن تک وہ شیطان سے بچا رہے گا، اور قیامت کے دن اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، یہ کلمات سے بہتر کوئی شخص کوئی عمل لے کر نہیں آئے گا، مگر اس سے بھی زیادہ جو اس کلمے کو پڑھے گا، یعنی کہ جو اس سے بھی زیادہ، یعنی 100 دانے سے بھی زیادہ اس کا ورد رکھے گا تو اس سے اجر میں زیادہ ہوگا۔ دیٹس گڈ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو حدیث مبارکہ بتائی گئی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اور ہمارا بھی درجہ اس لیول پہ پہنچا دے جہاں نور کے ممبروں پہ وہ مومن اور مومنہ بٹھائے جائیں گے، وہ ہمارا بھی مقام عطا کر دے اللہ پاک۔ تو چلے جی، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اوور آل، انشاءاللہ۔ اور آپ یہ حدیث اپنے ہر ریلیٹیول اور ہر طرح کے لوگوں سے شیئر کریں، کیونکہ صدقہ جاریہ دین کا پھیلانا میرے اوپر بھی فرض ہے اور آپ کا بھی پھیلانا فرض ہے، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس حدیث کو شیئر کریں۔ اور جی بس جی، اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔